بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام میں فرقہ واریت کا آغاز۔ اسلام ایک مکمل اور کامل دین کے طور پر نازل کیا گیا تھا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ان کی قیادت میں متحد تھے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو اتحاد کا واضح حکم دیا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ قرآن مجید سورہ آل عمران۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اختلافات ابھرنے لگے، خاص طور پر قیادت کے معاملے پر، جس نے بعد میں تقسیم کی صورت اختیار کر لی۔ خلافت کا مسئلہ۔ مسلمانوں میں پہلا بڑا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہو۔ کچھ مسلمان، جنہیں بعد میں اہل سنت کہا گیا، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیادت باہمی مشورے سے طے ہونی چاہیے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ تسلیم کیا، جبکہ دوسرے مسلمان، جنہیں بعد میں شیعہ کہا گیا، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیادت خاندان نبوت یعنی اہل بیت میں ہونی چاہیے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ یہ سیاسی اختلاف آہستہ آہستہ عقائدی اختلاف میں تبدیل ہو گیا۔ بڑے فرقوں کی تشکیل۔ سنی اسلام۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور اپنے عقائد کو قرآن، سنت اور صحابہ کے اجماع پر مبنی رکھا۔ شیعہ اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی امامت پر توجہ مرکوز کی اور عقیدہ رکھا کہ قیادت خاندان نبوت میں ہی جاری رہنی چاہیے۔ سب سے پہلا اختلاف بنیادی اسلامی تعلیمات پر نہیں بلکہ سیاسی قیادت کے مسئلے پر ہوا۔ جنگ صفینین اور دیگر جھگڑے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مزید جھگڑے پیدا ہوئے۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کے درمیان لڑی گئی۔ خوارج کا ظہور۔ ایک تیسرا گروہ جو دونوں فریقوں سے الگ ہو گیا اور سب کو غداری کا مرتکب قرار دیا۔ یہ واقعات مسلمانوں میں تقسیم کو مزید گہرا کرتے گئے اور سیاسی اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ مذہبی شناختوں میں تبدیل ہو گئے۔ صدیوں میں مزید فرقے وجود میں آئے۔ صدیوں کے دوران درج ذیل معاملات میں اختلافات نے مزید فرقوں کو جنم دیا، جیسا کہ فقہ، اسلامی قانون، عقیدہ، ایمانیات، قرآن و حدیث کی تعبیرات، جس کے نتیجے میں مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، جیسے فقہی مکاتب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، عقائدی مکاتب، اشعری، ماتریدی، اثری۔ ان سب نے اپنی مخصوص علمی بنیادوں پر زور دیا، مگر دین اسلام کے بنیادی اصولوں، ایک اللہ پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور قرآن کو آخری وحی ماننے پر مکمل اتفاق کیا۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقہ واریت سے تنبیہ۔ قرآن۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گرواہ گرواہ ہو گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ سورہ الانعام۔ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ سنن ابو داؤد۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں تاکید کی کہ تفرقہ بازی سے بچو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایت دی تھی، مگر بدقسمتی سے بعد میں اختلافات نے گہری تقسیم کی شکل اختیار کر لی۔ باوجود ان اختلافات کے اسلام کا اصل پیغام اب بھی وہی ہے: اتحاد، امن، انصاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات کی پیروی۔ آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفرت سے بچے، قرآن اور مستند سنت کی پیروی کرے اور امت کے درمیان اتحاد کو فروغ دے۔